آج ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کی دنیا میں آنے والے ایک خاموش لیکن انتہائی بڑے انقلاب کی۔ روایتی طریقوں کا دور اب تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور ایک مکمل طور پر سمارٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی دور اس کی جگہ لے رہا ہے۔ یہ تبدیلی صرف کچھ نئے سافٹ ویئرز استعمال کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معلومات کو پروسیس کرنے اور ہم تک پہنچانے کے پورے نظام کو جڑ سے بدل رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بات صرف پرانے کاموں کو تیز کرنے کی نہیں ہے، بلکہ جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے مواد تیار کرنے کے بالکل نئے طریقے ایجاد کر دیے ہیں، جس نے پوری انڈسٹری کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ تو اس پورے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ہم چند اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جیسے اے آئی کا میڈیا انقلاب، خود کار مواد کی تیاری، سمارٹ آڈٹ، چیزوں کی ذاتی نوعیت کی تقسیم، اس کے فائدے اور خطرات، اور آخر میں یہ کہ مستقبل کے اس سمارٹ میڈیا کو کیسے اپنایا جائے۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اے آئی میڈیا انقلاب کی، یعنی ہم دستی کام سے مشینوں تک کیسے پہنچے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یا جسے ہم شارٹ فارم میں GAI کہتے ہیں، یہ آخر ہے کیا؟ یہ کوئی عام کمپیوٹر پروگرام نہیں ہے۔ اسے ایک ایسا ذہین نظام سمجھیں جو خود بخود ٹریننگ ڈیٹا سے سیکھتا ہے اور پھر دی گئی معلومات کی بنیاد پر بالکل نیا مواد خود سے تیار کر لیتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ اگر ہم پرانے دور کو دیکھیں تو ہر خبر کے پیچھے بہت زیادہ انسانی محنت اور دستی سینسرشپ درکار ہوتی تھی، لیکن آج کا سمارٹ میڈیا مکمل طور پر ڈیٹا پر چلتا ہے۔ یہ سسٹمز باق وقت کئی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، جس نے ہفتوں کے محنت طلب کام کو سیکنڈوں کا کھیل بنا دیا ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے مواد کی خودکار تیاری۔ جی ہاں، اے آئی مصنفین یا رائٹرز کا عروج۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ٹینسنٹ نیوز جیسے بڑے ادارے اب روایتی رپورٹنگ کی جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا ایک اے آئی رائٹنگ روبوٹ ہے جو خود ہی معلومات اکٹھی کرتا ہے، مضامین لکھتا ہے اور تو اور بڑی زبردست قسم کی سمریز یعنی خلاصے بھی تیار کر لیتا ہے۔ یہ انسانوں کی جگہ مشین کے کام کرنے کی ایک بہت بڑی اور عملی مثال ہے۔ تو یہ مشین آخر خبر کو پڑھتی اور سمجھتی کیسے ہے؟ ذرا امپلس نیوز کی اس انجن کی مثال لیں۔ یہ سب سے پہلے خبر میں سے اہم الفاظ نکالتا ہے، پھر پورے متن کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتا ہے، خود بخود زبردست سرخیاں اور خلاصے بناتا ہے، اور آخر میں یہ بھی طے کر لیتا ہے کہ یہ خبر کن لوگوں کو دکھانی چاہیے۔ اور یہ سب کچھ بغیر کسی بھی قسم کی انسانی مداخلت کے ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم اپنے اگلے اہم پہلو کی طرف آتے ہیں، سمارٹ آڈٹ یعنی انسانی سینسرشپ کا نیا متبادل۔ دیکھیں، انٹرنیٹ پر مواد کا ایک سیلاب آ چکا ہے۔ اب انسانوں کے لیے ایک ایک چیز کو چیک کرنا اور سینسر کرنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ بہت مہنگا بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے سمارٹ آڈٹ نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ اب مشینیں انتہائی مؤثر طریقے سے مواد کو سینسر کرتی ہیں اور خود بخود اس کی کیٹیگری بھی بنا دیتی ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا تجربہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، اس وقت 400 سے زیادہ انٹرنیٹ میڈیا تنظیمیں سمارٹ آڈٹ سسٹمز پر مکمل انحصار کر رہی ہیں۔ یہ اب کوئی نئی چیز نہیں رہی بلکہ انڈسٹری کا ایک باقاعدہ اور لازمی معیار بن چکا ہے۔ اب خبر تیار بھی ہو گئی اور اس کا آڈٹ بھی ہو گیا، تو باری آتی ہے اسے درست لوگوں تک پہنچانے کی، یعنی مواد کی ذاتی نوعیت کی تقسیم اور ریکمنڈیشن انجن۔ یہ مشین لرننگ الگوریدمز بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ یہ صارف کی دلچسپیوں کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں: پڑھنے کی ہسٹری کیا ہے، استعمال کی ترجیحات کیا ہیں، اور رویہ کیسا ہے۔ ان معلومات کو ملا کر ایک خاکہ بنتا ہے اور پھر یہ سسٹم خود فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی خبر کس کے لیے بہترین رہے گی۔ ٹوڈیز ہیڈ لائنز، ٹینسنٹ نیوز اور بائرو جیسے بڑے پلیٹ فارمز کو ہی دیکھ لیں۔ انہوں نے خبروں کو اس حد تک ذاتی بنا دیا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کو خود ان سے بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم سب ان پلیٹ فارمز پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ لیکن اس پوری کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں مواقع اور اخلاقی خطرات کی، جو کہ ایک دو-دھاری تلوار کی طرح ہے۔ بالکل، یہ ٹیکنالوجی واقعی ایک دو-دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو مواد اتنی تیزی سے اور زبردست طریقے سے تیار ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف جعلی خبروں یعنی فیک نیوز کا ایک بہت بڑا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے۔ جب مواد ذاتی نوعیت کا بنتا ہے تو پرائیویسی لیک ہونے کا ڈر بھی ساتھ آ جاتا ہے۔
اور خودکار کاپی رائٹ کے ساتھ ساتھ الگورتھم کے امتیازی سلوک یعنی بائس کا مسئلہ بھی جڑا ہے۔ یہ توازن برقرار رکھنا میڈیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال سیاست کے دنیا میں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مختلف میڈیا ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ اعلیٰ معیار کی نیوز ویڈیوز بنانے اور پھیلانے کے لیے جنریٹو AI ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پیچیدہ بیانیے اور پیغامات تیار کرنے کے لیے ان سسٹمز کا استعمال کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے بڑے کھلاڑی بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، جیسے فیس بک کا ریل سسٹم، جس نے صارفین کو یہ طاقت دی کہ وہ اپنے پوسٹ کے انداز، عنوانات اور چارٹس کو اپنی مرضی سے سیٹ کر سکیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مواد کے پھیلاؤ پر ایک خاص قسم کا کنٹرول مل جاتا ہے۔ یہ الگورتھم کی طاقت اور انسانی مرضی کا ایک بڑا ہی دلچسپ ملاپ ہے۔ تو پھر اس سب کے بعد ہمارا آخری حصہ اسمارٹ میڈیا کو اپنانا، یعنی اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، میڈیا اداروں کا کردار بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ اگر ماضی پر نظر دوڑائیں تو AI صرف ایڈیٹنگ میں مدد کرتا تھا۔ آج کے دور میں یہ تخلیق یعنی کانٹینٹ کریشن میں مددگار ہے۔ لیکن مستقبل کا منظرنامہ بالکل مختلف ہے۔ مستقبل میں میڈیا ادارے صرف خبریں جمع کرنے والے نہیں رہیں گے، بلکہ مکمل طور پر خودکار مواد بنانے والے یعنی کانٹینٹ مینوفیکچررز بن جائیں گے۔ تو اس بڑی تبدیلی میں زندہ رہنے کے لیے میڈیا کو کیا کرنا ہوگا؟ بہت سادہ سی بات ہے، انہیں ٹیکنالوجی کے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، اپنی صنعت کے لحاظ سے مخصوص ٹولز ڈھونڈنے ہوں گے، اور چونکہ کوئی ایک جادوئی فارمولا نہیں ہے، اس لیے مسلسل تجربات یعنی ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے اپنے الگورتھمز کو بہتر بناتے رہنا ہوگا۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر کام کے لیے ایک الگ AI دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نیورل نیٹ ورکس بالکل انسانوں کی طرح سوچنے کی نقل کرتے ہیں تاکہ متن اور تصویروں کو سمجھ سکیں، جبکہ دوسری طرف ری انفورسمنٹ لرننگ اور CNN جیسے ماڈلز ہیں جو بہت بڑے ڈیٹا اور انتہائی پیچیدہ کاموں کو سنبھالنے کے ماسٹر ہیں۔ کمپنیوں کو بڑی سمجھداری سے اپنی ضرورت کے حساب سے درست ماڈل چننا ہوگا۔ اور اس تمام تر ارتقاء، کارکردگی اور منافع کی دوڑ کے بیچ ایک بہت ہی گہرا اور چھپتا ہوا سوال جنم لیتا ہے۔ جیسے جیسے میڈیا کی یہ تنظیمیں AI پر مبنی مواد بنانے والی فیکٹریوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، وہ اپنے کاروباری مفادات اور انسانی اخلاقیات کے درمیان توازن کیسے قائم کریں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا، کیونکہ اسی کا جواب ہمارے مستقبل کے میڈیا کی اصل شکل طے کرے گا۔